اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ شناسی، جس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اصطلاح میں شیعہ کسے کہتے ہیں. شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا ہے. متکلمین فقہا شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے. جس میں ہماری یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ تمام صحابہ سے جو ہے مولا کائنات کو افضل سمجھتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صرف و صرف عثمان سے علی علیہ السلام کو افضل جانتا ہے. اسی میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رائے اہل حدیث کی. اہل حدیث یہ ایک عبداللہ ابن وہاب کو ماننے والا ٹولہ ہے جنہیں وہابی ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث، لیکن یہ سب نہیں. ان میں کا ایک گروہ، اہل حدیث کا ایک گروہ بھی عثمان کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو عثمان کے مقابلے میں مولا کائنات کو بہتر سمجھتا ہے. 2 نمبر کا حاشیہ کس کے آئیے پہ 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. شافعیوں کے امام ابن ادریس شافعی کے بعض اشعار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے. ان کا ایک شعر ہے: اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل. کہہ رہے ہیں اذا نحن فضلنا علیا، جب ہم علی کو فضیلت دیتے ہیں، فإننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جو لوگ جاہل ہیں ان کی نگاہ میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ فضیلت دینے والے رافضی ہو جاتے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ افضل مانتے ہیں. یہ کس کا شعر ہے؟ امام ابن ادریس شافعی مذہب کے جو امام ہیں. اور یہ حوالہ کہاں کا دیا ہوا ہے؟ دیوان امام شافعی صفحہ 55. آئیے دیکھیں. بسا اوقات علم رجال اور راویوں کی سوانح حیات، کہنے بسا اوقات علم رجال اور راویوں کی سوانح حیات سے. علم رجال جانتے ہیں سب کیا ہوتا ہے کہ نہیں جانتے؟ علم رجال اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راویوں کی، روات کی، یعنی جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی شخصیت کو پڑھا جاتا ہے، وہ جانا جاتا ہے کہ آیا وہ ثقہ تھے یا ثقہ نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جھوٹ میں گزاری کہ سچ میں گزاری، پرہیزگاری میں گزاری. صحیح ہے. اس کے لیے ہم لوگ کس علم کا استعمال کرتے ہیں؟ علم رجال کا. کہنے بسا اوقات علم رجال اور راویوں کی سوانح حیات سے. سوانح حیات کو سمجھ میں آتا ہے نا؟ زندگی نامہ، بایوگرافی. کہنے راویوں کی سوانح حیات سے متعلق کتب میں ایسے افراد کی جانب تشیع کی نسبت دی گئی ہے، اس بنا پر جو لوگ تشیع کو راوی کے ضعیف ہونے کا سبب مانتے ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کی قدح کی ہے. قدح یعنی مذمت کی ہے. کیا معنی مولانا؟ 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، اس کے بعد پھر واپس پلٹتے ہیں. 3 نمبر کا حاشیہ کہہ رہا میزان الاعتدال میں. یہ کتاب کا نام ہے میزان الاعتدال، جو لکھی ہے ذہبی نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض اہل سنت کی راویوں کی طرف تشیع کی نسبت دی ہے. سنی راویوں کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ تشیع کہا. کیوں؟ چنانچہ بخاری کے مشائخ میں عبید اللہ بن
موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقۃ فی نفسہ، اپنے آپ میں بھروسے مند ہے، لیکنہ شیعی منحرف، لیکن منحرف شیعہ ہے۔ علا ابن عباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعی غالن، یعنی ایسا شیعہ جو غالی ہو۔ محمد بن احمد بن حمدان، یہ ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کان یتشیع، مشہور مورخ مفسر محمد بن جریر طبری کے بارے میں کہتے ہیں ثقۃ صادق فیہ تشیع یسیر وموالات لا تضر۔ مولانا کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ صادق تھے لیکن ان کے اندر تھوڑی شیعیت موجود تھی اور ان کے اندر ایک مولائیت تھی، ولی کو دوست رکھتے تھے لیکن یہ چیز ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے سنی راوی جن کے یہاں پایا گیا کہ ان کا جھکاؤ علی علیہ السلام کی طرف ہے، اہل بیت کی طرف ہے، ان کی تمجید کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کیا کس نام سے یاد کیا گیا؟ شیعہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اصول تمہارے سامنے ہے، دروازہ بند کر دو جی۔ بسا اوقات، پھر سے آتے ہیں، دیکھیے، بسا اوقات علم رجال اور راویوں کی سوانح حیات کے متعلق کتابوں میں ایسے افراد کی جانب، اس پہ غور کریے گا، تشیع کی نسبت دی گئی ہے، اس بنا پر جو لوگ تشیع کو راوی کے ضعیف ہونے کا سبب مانتے ہیں، یعنی ایسے کہ اگر شیعہ راوی ہے تو اس کی روایت کو وہ لیں گے نہیں، ذکر نہیں کریں گے، اسے ضعیف قرار دیں گے۔ کہا انہوں نے ایسے لوگوں کی کیا کی ہے؟ مذمت کی ہے۔ کن افراد نے؟ کہ جن کی طرف شیعوں کی نسبت دی گئی ہے۔ اسی اصطلاح سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فرقہ زیدیہ کا ایک گروہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو دیگر صحابہ سے افضل تسلیم کرتا ہے، زیدیہ مذہب جانتے ہیں نا؟ ہاں، جو ان کو امام مانتے ہیں، یعنی چوتھے امام کے بعد وہ پانچویں امام کو امام نہیں مان رہے ہیں، بلکہ کس کو مان رہے ہیں؟ جناب زید کو۔ کہہ رہے فرقہ زیدیہ کا ایک گروہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو دیگر صحابہ سے افضل تسلیم کرتا ہے مگر آپ علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا قائل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زیدیہ ہیں، علی علیہ السلام کو باقی صحابہ سے افضل مانتے ہیں لیکن بلا فصل خلیفہ مانتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلا فصل خلیفہ نہیں مانتے، جو ظاہری تسلسل ہے وہ اسی تسلسل کے قائل ہیں۔ پھر بھی انہیں شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابھی یہاں سوال ہے۔ اس لیے کہ یہ گروہ امامت کے باب میں نص کا قائل نہیں ہے۔ ہاں مولانا، زیدیہ مذہب جو ہے سلسلہ امامت کے لیے نص کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان کے یہاں قرآن اور رسول سے کسی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سلسلہ امامت بنا دلیل کے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زیدیہ کی۔ تو ایک عقیدہ کیا ہے کہ مولا کائنات تمام اصحاب سے افضل ہیں لیکن بلا فصل خلیفہ نہیں ہے۔ اور نہیں شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو ہمارا سوال ہوا مصنف کی جانب سے، کس کے لیے؟ زیدیہ۔ چونکہ شیعہ اور سنی کا اصل فرق کیا ہے؟ نہ اصل فرق کیا ہے؟ بلا فصل خلیفہ ماننا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اب کلمہ پڑھتے ہیں یہی۔ تو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے بلا فصل خلیفہ، بھلے افضل مان رہا ہو، تو کیا اس کو شیعہ کہا جائے گا؟ اس لیے اعتراض کیا ہے انہوں نے جو صاحب یہ جو ہے اس کو پھر بھی انہیں شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کس کی طرف سے؟ مصنف کی طرف سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ انہوں نے ایک کوشچن دیا ہے کہ جب وہ علی کو بلا فصل خلیفہ نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوا بھائی؟ ہمارا کلمہ ہی کیا کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات بلا فصل خلیفہ ہیں۔
پھر ان کے ہاں کیا ہے، امامت کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم ائمہ اثنا عشر، ائمتی بعدی اثنا عشر، صحیح ہے، رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے امام 12 ہیں، سب کے نام آپ نے بیان کیے ہیں، صحیح ہے. تو وہ ہمارے پاس کیا ہوئی، ان کی امامت کی کیا ہوئی، نص. اس کو کیا بولیں گے، نص. نص یعنی دلیل. لیکن یہ لوگ کیا ہیں، یہ گروہ امامت کے باب میں نص کا قائل نہیں ہے. اگر نص کا قائل ہوتا تو جناب زید کو مان سکتا تھا وہ امام؟ نہیں. انہیں جناب زید کو ماننا ہے تو اس لیے نص کے قائل ہو، ان کو کہنا نہیں، نص کی ضرورت نہیں ہے، جسے چاہے ہم اپنا امام تسلیم کر سکتے ہیں. بلکہ لوگوں کے انتخاب کو امام کی تعین کا ذریعہ سمجھتا ہے. صحیح ہے. کون لوگ؟ زیدیہ، کہ امام کو منتخب کرنے کے لیے لوگ جسے امام مان لیں وہ امام ہو جائے گا. لیکن چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کا معتقد ہے لہٰذا انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ علی علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے، خود جیسے جناب نوح کا بیٹا، کل میں پڑھ رہا تھا، کل میں نے تقریر کی یہی بات کہ 8ویں امام کے لیے 7ویں امام نے باقاعدہ وصیت کی تھی، تمام اموال ان کے سپرد کیے تھے، تمام بیٹوں کو ان کے انڈر میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ تم ان کی اطاعت کرنا، ان سے جدا نہ ہونا. پھر بھی ان کے 3 بھائی، امام علی رضا علیہ السلام کے 3 بھائی، جن میں زید، ابراہیم اور عباس، یہ تینوں امام سے اپنا حق مانگنے آ گئے کہ ورثے میں ہمارا حق دے. امام نے کہا نہیں، یہ بابا کی وصیت ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں. تو وہ تینوں عدالت چلے گئے. کہاں؟ مدینے کی عدالت. اور باقاعدہ انہوں نے کہا، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سن کے پڑھے کہ ہمارے والد نے غلطی کی ہے کہ ہمیں آپ کے انڈر میں کر دیا، ہم آپ کو کچھ نہیں مانتے. تو جناب زید کو کے بارے میں اگر کوئی ایسا ان کو کیا ہے، نص کا قائل ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ گروہ امامت کے باب میں نص کا قائل نہیں ہے بلکہ لوگوں کے انتخاب کو امام کی تعین کا ذریعہ سمجھتا ہے. تو اس طرح سے اگر تاریخ کو کھنگالا جائے تو کافی افراد ملتے ہیں. علامہ طباطبائی، ان کو تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ صاحب میزان، صحیح ہے، ایک جید اور بزرگ عالم دین. اس گروہ کو شیعہ کہے جانے کی دوسری وجہ بیان کی ہے. کس گروہ کو؟ زیدیہ کو. کہ ان کو جو شیعہ کہا جاتا ہے اس کو شیعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے. اوپر کیا وجہ سامنے آئی؟ اوپر وجہ سامنے کیا آئی ہے نا؟ علی علیہ السلام کو فضیلت تمام اصحاب سے افضل ماننے کی وجہ سے انہیں شیعہ کہا جا رہا ہے، زیدیہ کو. اوپر کی کیا ہے؟ لیکن چونکہ اب یہاں پہ ہے نا، لیکن چونکہ حضرت علی کی افضلیت کا معتقد ہے لہذا انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. تو زیدیہ کو شیعہ کہنے کی ایک وجہ کیا ہوئی؟ مولا کائنات کو باقی اصحاب پر افضل فوقیت دینا. علامہ طباطبائی نے اس گروہ کو شیعہ کہے جانے کی دوسری وجہ بیان کی ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں چونکہ اس گروہ نے بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور امامت کو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق سمجھا ہے، اسی لیے انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. تو کئی وجہ ہو گئیں؟ 2 وجہ ہوئی زیدیہ کو شیعہ کہے کی. ایک پہلی وجہ کہ وہ مولا کائنات کو تمام اصحاب سے افضل مانتے تھے. دوسری وجہ یہ علامہ طباطبائی نے بیان کی کہ انہوں نے جس طرح سے اہل بیت نے بنی امیہ بنی عباس کی حکومت کو تسلیم کیا، کہاں کیا؟ بیعت کی امام حسین نے نہیں کی، کسی امام سے باقی طلب بھی نہیں کی گئی. تو ایسی صورت میں
کہا کہ تو زیدیہ گروہ بھی جو تھا وہ بھی بنی امیہ بنی عباس کے کیا رہا؟ خلاف رہا. اور امامت کو حق کس کا سمجھتا رہا؟ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہا جاتا ہے. 4 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. یہ کیا ہے، ایک کتاب ہے شیعہ در اسلام صفحہ 30. اب آئیے اصطلاحی اعتبار سے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت و مودت کرنے والوں کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے، یعنی جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہا جاتا ہے. اگرچہ اہل بیت سے محبت تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے. کوئی انکار کرے گا مولانا؟ کوئی مسلمان ہوگا وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ان کی محبت ضروری نہیں ہے؟ نہیں آگا، کوئی نہیں. سب یہی کہتا ہے. خود ہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آئیے دیکھیے، کہا اگرچہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے اور ناصبیوں کے علاوہ کوئی بھی خاندان نبوت سے عداوت نہیں رکھتا. اسی لیے ہمارے یہاں کیا ہے، ناصبی نجس قرار دیے گئے ہیں. وہ لوگ جو اہل بیت سے کیا رکھتے ہوں؟ دشمنی رکھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناصبی. مجھے یہ بتائیے کربلا میں کون لوگ تھے؟ ناصبی ہے نا. اگر انہیں اولاد فاطمہ سے محبت ہوتی تو کیا وہ میدان میں آتے؟ نہیں آتے. جو بھی مقابلے میں آیا اب نہیں اب بولنے لائق نہیں ہے، چونکہ ہم کہاں کس محل میں ہیں. ہاں اب یہ دیکھنا ہوگا ہمیں تاریخ میں جب جائیں گے کہ کن کے دلوں میں کینہ تھا، کون لوگ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، جنہوں نے صحیح ہے جو سلوک بعد رسول اہل بیت کے ساتھ کیا گیا، کیا محبت کا سلوک تھا یا دشمنی کا سلوک تھا؟ ہے یا نہیں؟ اب آئیے دیکھیے، اور ناصبیوں کے علاوہ کوئی بھی خاندان نبوت سے عداوت نہیں رکھتا. عداوت جانتے ہیں نا، دشمنی. اس لیے اس سلسلے میں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ تاکید کی ہے. صراحت جانتے کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وضاحت. صراحت یعنی وضاحت کے ساتھ تاکید کی ہے، اور احادیث نبوی میں بھی وضاحت کے ساتھ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. لیکن ان باتوں کے باوجود جو لوگ خاندان رسالت سے محبت و مودت کا اظہار کرتے تھے یا اس کی ترویج کرتے تھے، انہیں شیعی یا رافضی کہا جاتا تھا. صحیح ہے، اس زمانے میں جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ شیعی یا رافضی کہا جاتا تھا. ایسے نام یا القاب اس دور میں زیادہ استعمال کیے گئے جب اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت متعصب حکومتوں مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط تھیں. صحیح ہے، متعصب حکومتیں مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط تھیں. یعنی یہ اصطلاح رافضی کی اصطلاح کب استعمال کی گئی؟ کہ جب ظالم حکومتیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس نے ایک اصطلاح کا ایجاد کیا جسے کیا کہا گیا؟ رافضی، تاکہ اس بہانے لوگوں کو قتل کیا جا سکے. کائنات سے محبت کا اظہار رافضی ہونے کا ٹیگ اس پہ لگایا جاتا تھا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. اگر رافضی کیوں کہتے ہیں؟ جی رافضی جو کہتے ہیں ہاں کہا جاتا ہے. جی ہاں، کیا سوال ہے؟ کیوں
جی رفض کہتے ہیں انکار کو، صحیح ہے، کیونکہ شیعہ حضرات باقی خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اصطلاح سیاسی تھی، بنی امیہ نے شیعوں کے قتل عام کو جائز کرنے کے لیے اس ٹیگ کا استعمال کیا تھا۔ اس اقدام سے ان کا مقصد، اب آگے وہی بات آ رہی، اس اقدام سے ان کا مقصد لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے دور رکھنا تھا، تاکہ سیدھے بول دیا جائے یہ رافضی ہے، لوگ اس سے کیا ہو جائیں، متنفر ہو جائیں اور اس سے دور ہو جائیں، اس کی تعلیمات کو۔ آج بھی اگر کوئی سنی کسی شیعہ کے قریب آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسی طرح سے کیا رکھا گیا، دور رکھا جاتا تھا۔ کیوں رکھا جاتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ظلم کا خاتمہ نہایت اہم اور ہر چیز پر مقدم ہے، صحیح ہے، اور اسی وجہ سے جہاں بھی ظلم ہوتا تھا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کام کون کرتے تھے؟ ائمہ حضرات کرتے تھے۔ امام شافعی کے اشعار اس کی بخوبی ترجمانی کرتے ہیں کہ اذا فی مجلس نذکر علیا، اس وقت کا حال کیا تھا مولانا دیکھیے، اذا فی مجلس نذکر علیا، کہ جب ہم کسی مجلس میں علی کا ذکر کرتے ہیں، وصبطیہ، اور ان کے صبتین یعنی حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں، وفاطمۃ الزکیہ، اور شہزادی فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، یقال تجاوزوا یا قوم ھذا، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا بات کو کیا کرو، روک دو، چھوڑ دو، فہذا من حدیث الرافضہ، اس لیے کہ کس کی باتیں ہیں، رافضیوں کی باتیں ہیں۔ تو ایسا تھا کہ اگر اہل بیت کی فضیلت کوئی شیعہ نہیں بیان کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، ایک سنی عالم دین بیان کر رہا ہے، تو اس کو بھی بولنے سے کیا کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا کہ یہ باتیں اپنی نہیں ہیں بلکہ کس کی ہیں، رافضیوں کی ہیں۔ اور یہ کہاں سے ہے، دیوان امام شافعی صفحہ 56۔ آئیے دیکھیے، جب میں کسی بزم میں علی، اسی کا ترجمہ ہے یہ جو میں نے پہلے کر دیا، کہ جب میں کسی بزم میں، بزم تو سمجھتے ہیں نا، مجلس یعنی، علی و فاطمہ اور سبتین یعنی حسنین علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اے قوم ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ باتیں تو رافضیوں کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے تمام لوگوں سے برأت چاہتا ہوں جو فاطمہ کی محبت کو رفض قرار دیتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہوا، امام شافعی کا۔ میں ایسے تمام لوگوں سے برأت چاہتا ہوں، یعنی ان سے بری ہوں، کہ جو بیزار ہوں کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت کو کیا قرار دیتے ہیں، رفض قرار دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر امام شافعی کہتے ہیں کہ اذا کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہہ رہے ہیں اگر آل محمد کی محبت رفض ہے، فلیشہد الثقلان، تو یہ زمین و آسمان ہماری گواہی دے دیں کہ انی رافضی، کہ میں کیا ہوں، رافضی ہوں۔ اگر آل محمد کی محبت ہی رفض ہے تو دونوں جہاں مل کے گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو یہ سوچئے کہ اب ایسے عالم میں اگر سنی عالم علی، اولاد علی کی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اسے رافضی کہا جا رہا ہے۔ جائے کہ اگر کوئی دوسرا کرتا ہوگا تو اس وقت کے کس طرح کے حالات ہوں گے، ان کے ساتھ کس طرح کے سلوک ہوتے ہوں گے، صحیح ہے، اس کا تصور ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ صرف اولاد علی ہونا کافی تھا قتل ہونے کے لیے، قید میں جانے کے لیے، صرف اور صرف
آپ نے کچھ بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی انجمن نہیں بنائی، کوئی جماعت نہیں بنائی، کہیں احتجاج نہیں کیا، پتہ یہ چل جائے کہ آپ اس خاندان کے فرد ہیں، آپ کے قید خانے کے لیے کافی تھا. قیدیں ایسی ہوتی تھیں کہ مر جاتے تھے لوگ قید کے اندر، لیکن ان کی لاشوں کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا تاکہ اس کی بدبو پھیلے اور اس کی بدبو سے یہ جو موجود ہیں اندر ان کو اور اذیت ہو، اور اس کی وجہ سے یہ سب یہیں کہ یہیں مر جائیں. جو تشیع لفظ نکلا ہے وہ شیعہ سے نکلا ہے، اسی سے نکلا ہے، اور اس کی تاریخ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، یہ ہے نا پرسوں سے اصطلاح شیعہ کی تاریخ انشاءاللہ یہ کب سے شروع ہوا. اور یہ جناب زید جو تھے تو مطلب جو زیدی وہ چلا ہے یہ انہی کے خاندان سے ہیں. جی 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 وہ اسی خاندان سے چوتھے امام کی اولاد میں سے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے